قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ گردی کی بات، قادیانیوں کو جو ہے غلط نہ کہو، تو یہ ایک آپ کے ذہن کے اندر یہودیوں نے جس طرح سازش کی، لمبا عرصہ 100-200 سال انہوں نے اس کے اوپر محنت کی، لوگوں سے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہوگا اگر تاریخ یہودیوں کی بھی ایسی ہی تھی کہ یہ دوسرے نمبر کے شہری تھے، کہیں امریکہ میں رہتے تھے، کہیں برطانیہ میں رہتے تھے، لیکن جب آہستہ آہستہ انہوں نے قبضہ شروع کیا، لوگوں کو یہ کہا کہ یہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، باقی مذہب اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یہ لوگوں کی اپنی ایک جو ہے پرسنل چیز ہے، لیکن جیسے ہی ان کا کنٹرول اسرائیل کے اوپر آیا، پوری اسرائیل کے اندر انہوں نے اپنے مذہب کا پرچار شروع کر دیا کہ یہ ایک یہودی اسٹیٹ ہے، اپنے مذہب کو پھیلانا شروع کر دیا۔ بے عین ہی اسی طرح یہ لوگ ہیں، یہ آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، آپ کے بچوں کے ایمان کے دشمن ہیں، یہ اسی طرح دکھاتے ہیں مظلوم بن کے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمیں دوسرے نمبر کا شہری قرار دیا گیا ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی ایک قادیانی گیا تھا جس نے اپنی شکایتیں پیش کی تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، وہاں تک اس کو رسائی ملی کیسے؟ یہ بات اسی طرح ہے کہ یہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی مذہب بعد میں، پہلے انسانیت ہے، لیکن جیسے ہی ان کو کنٹرول اگر مل گیا تو یہ آپ کے وطن کے اندر اور آپ کی نظریاتی سرحدوں کے اندر جو بیڑا غرق یہ کریں گے شاید کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو جو آپ نے بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے بنائیں، ڈاکٹر بنانا ہے بنائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان تو بناؤ، ان کو اس عقیدے کے بارے میں بتاؤ کہ یہ عقیدہ کیا ہے۔ آج چونکہ یہ بات جب کرتے ہیں یہ سائنس کی بات کرتے ہیں، بڑے نرم لہجے میں آپ سے بات کریں گے کہ جس کی وجہ سے مسلمان ان کے اوپر ہمدردی جلدی کر لے گا اور کہے گا یہ تو صرف مولویوں کی بات ہے، یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ان کے ساتھ دشمنی بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن کی آیت کہتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے صحابہ ہیں یہ کفار پہ سخت ہیں اور آپس میں مسلمانوں کے ساتھ نرم دل ہیں۔ یہ وہی جو میں بات کر رہا تھا حدیث کی کہ من احب للہ و ابغض للہ، جو محبت کسی سے کرتا ہے وہ اللہ کی وجہ سے کرتا ہے، جو بغض کسی سے رکھتا ہے وہ اللہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ہمارا بغض اس لیے ہے، ہمارا بغض ہندو کے ساتھ نہیں، ہمارا بغض عیسائی کے ساتھ نہیں، یہودی کے ساتھ ہمارا بغض، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، ہندو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، سکھ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، لیکن یہ بدبخت یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے یہ صرف کافر ہی نہیں، یہ پرلے درجے کے کافر اور زندیق ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ زور سے کہہ دیں، زندیق۔ زندیق کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے زندیق، جو اسلام کا لیبل اوڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان دکھائے لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کتا کہے کہ میں انسان ہوں اور اس پر دلائل دینا شروع کر دے۔ آپ نے تو کہنا ہے تو کتا ہی ہے، تو چاہے ہزاروں لاکھوں دلائل تو مجھے دے۔ یہ بات آپ کے ایمان کی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کو میرے سے محبت ہو۔ آج آپ کے باپ کو کوئی آ کے گالی دے، کوئی بندہ اگر آپ کو آ کے کہے کہ تیرا باپ نہیں ہے اور اس کے میں دلائل تجھے دیتا ہوں، آپ اس کے دلائل سنیں گے یا آپ کی غیرت جاگے گی؟ وہ آپ کو لاکھوں دلائل دینا شروع کر دے کہ یہ آپ کی والدہ ہے، آپ کی والدہ نہیں ہے، یا آپ کا والد نہیں ہے، آپ اس کے دلائل سنو گے یا آپ اس کے ساتھ غیرت کا مظاہرہ کرو گے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، تحفظ ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت پر یہ ڈاکہ ڈالیں اور کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، یا کہیں آخری نبی مانتے ہیں، بات یہاں تک نہیں ہوتی۔ مرزے پہ لعنت بھیجنی ہے، مرزا کو جہنمی ماننا ہے،
تب جا کے ہم تمہیں مسلمان مانیں گے۔ دیکھیں باقی اختلاف لوگوں کے اپنی اپنی جگہ، ہمارے آپ کے لوگوں کے اختلاف ہر کسی کے اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کو غیر مسلم یہ 7 ستمبر کے دن ڈکلیئر کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ، جو علماء تو تھے ہی تھے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ہی تھے، باقی علماء بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، لیکن غیر مسلم ڈکلیئر کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اختلاف اس کے ہزاروں لاکھوں ہمارے اس کے ساتھ اختلاف کے باوجود ہو سکتا ہے، ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی کہ ان کو غیر مسلم اس نے ڈکلیئر کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے ان کو غیر مسلم جو میں نے ڈکلیئر کیا ہے، مجھے پریشانیاں اور پھانسیاں جو بھی ہوں گی یہ سب اسی وجہ سے ہوں گی، یہ میرا جینا حرام کر دیں گے۔ باقی ہزاروں اختلاف میرے اور آپ کے ہر بندے کے ان کے ساتھ تھے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس غیر مسلم قرار دینے کی وجہ سے اس کے لیے تھوڑا سا نرم کارنر رکھو کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ جب اللہ کسی کی بخشش کر دے تو پھر میں اور آپ کیا سوال کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے دیکھو کتنے لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دی، ہمارے علماء نے اپنی جانیں دی، قربانیاں دی۔ اگر آپ کبھی تاریخ پڑھیں کہ جب انگریزوں کا قبضہ ہوا، ہمارے علماء حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند جزیرہ مالٹا کی جیلوں میں رہے، کالا پانی مولانا جعفر تھانسری، کبھی آپ نے یہ کتاب ایک پڑھی ہو کالا پانی، جو ان کی پوری تاریخ ہے اس کے اندر کہ ان کو کیسے جیلوں کے اندر رکھا گیا، جو تحریک آزادی میں جنہوں نے حصہ لیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا جنہوں نے حکم دیا۔ کبھی آپ تاریخ اس کی پڑھیں تو انگریز نے اسی قادیانی کی کاشت اسی ڈالی اس وقت تھی ہی، اسی لیے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کے علماء کہتے ہیں کہ جہاد کرنا ہے، کوئی ایسا بندہ کھڑا کیا جائے جو ہماری بات بولے۔ یہ تب کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا گناہ ہے، حرام ہے۔ جس وقت ہمارے علماء نے یہ کئی عرصے سے جد و جہد علماء کی چلی ہے ختم نبوت کے حوالے